अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार होता है उस मुल्क के अंदर मौजूद पैसों से, उस मुल्क के अंदर गर्दिश करते हुए पैसों से, उस मुल्क के अंदर आने वाले बाहर से जो आते हैं उन पैसों पे। ये सब वो चीज़ें होती हैं जिस पे मुल्क का इन्हिसार होता है, जिससे मुल्क चलते हैं, जिससे कौमें तरक्की करती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो होना ज़रूरी हैं कि आपके मुल्क में कितना पैसा मौजूद है, कितना पैसा बाहर से आ रहा है और कितना पैसा आपके मुल्क में गर्दिश कर रहा है। हम इसको ले लेते हैं सिंपल एक घर के घरेलू हिसाब से कि जब आपको पता ही नहीं कि आपके ऊपर कर्जा कितना है, आपके घर में पैसे कितने पड़े हैं और आपने बाहर दुनिया को देने कितने हैं और दुनिया से आपने पैसा लेना कितना है, उस वक्त तक आप अपनी सही सिमत का तयन नहीं कर सकते, आप अपने हमसाये का मुकाबला नहीं कर सकते। जब तक आप अपना एक स्केड्यूल नहीं बनाएंगे कि हमें ऐसे ऐसे इस तरीके से काम करते हुए अपने हमसाये के मुकाबले में खड़ा होना है। मिसाल के तौर पर आपके हमसाये के पास अच्छी कार है, आप उसे जेलस मत हो। मैं इस चीज को उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा कि आप जेलस हो रहे हैं, आप उसका मुकाबला करना चाहते हैं और मुकाबला हमेशा मुस्बत चीजों की वजह से ही किया जाता है। जो शख्स, जो लोग, जो कौमें मनफी सोचती हैं वो मुकाबला कर ही नहीं पाती। तो आपको अगर अपने हमसाया के मुकाबला में कार लेनी है तो आपको पहले अपने घर के सारे अखराजात देखने होंगे। आपको देखना होगा कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है क्या वो सब पैसा जायज है, क्या वो पैसा इस लायक है, क्या वो पैसा इतना बच पा रहा है कि मैं उससे कुछ खरीद सकूं, कुछ बना सकूं, कुछ कर सकूं। मैं आता हूं अपनी असल बात की तरफ कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना बड़ा यकीन करें काम किया है ना कि ये खबर अगर होती यूएसए, यूके या किसी और अरब मुल्क की भी तो उन्होंने धमाल डाल देनी थी पूरे उनके मीडिया ने। अभी हमारे यहाँ पे आपको पता है कल्चर है मीडिया का, पब्लिक को भी सिर्फ सियासत ही सुनाई जाती है। अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, अवाम का बिल्कुल कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि जो पब्लिक को दिखाया जाता है वही पब्लिक देखती है। अभी जो हुआ क्या है, पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट है स्मार्टफोन की उसमें 90% इजाफा हो गया है। मैं दोबारा अपनी बात को दोहराता हूं, स्मार्टफोन की इंपोर्ट में 90% इजाफा हो गया है। हालांकि ये सब स्मार्टफोन पहले भी आ रहे थे। पहले कैसे आ रहे थे कि भाई सऊदी अरब है, भाई दुबई है, भाई इंग्लैंड है, भाई यूके है, भाई यूएसए है, भाई फलां जगह है। वो आते हुए 2 मोबाइल अपने, 2 साथ वाले के, 2 दोस्त के, 4 उसके, वो 6-7 मोबाइल ले आता था। उससे क्या होता था, आपकी जो रैंकिंग है वो आती थी आपके मुल्क के इस स्मगलरों में कि ये स्मगल करते हैं चीजें, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं करते, ये सब चीजें स्मगल करते हैं। उससे क्या होता था, उससे आपके मुल्क के ऊपर मनफी जो चीज है ना वो आपके मुल्क का मनफी पहलू दुनिया के सामने जाता था। अभी यकीन करें ये 90% स्मार्टफोन रजिस्टर्ड होना शुरू हो गए हैं। 90% फोन जो बाहर से आ रहा है वो रजिस्टर्ड है, आपका रेवेन्यू बढ़ गया है, आपकी सब चीजें अच्छी हो रही हैं। ये टेक्नोलॉजी में, मोबाइल फोन की दुनिया में ये पहली बार इतना बड़ा कदम उठा है। आज से पहले अब 70 साल, 74 साल, 75 साल तारीख देखें पाकिस्तान की कि टेक्नोलॉजी के मामले में इतने बड़े सख्त फैसले नहीं लिए गए। यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त, अहबाब, बहन, भाई हैं जिनके फोन बाहर से आए हुए थे, पाकिस्तान से नहीं थे। उन्होंने बहुत सी गालियां दी हुकूमत को, बहुत बुरा भला कहा हुकूमत को कि इन्होंने ये क्या कर दिया है, ये पीटीए के पास जाओ, अपना रजिस्टर्ड करवाओ, अपना नंबर लो, ये है वो है, 100 किस्म का इनको परेशानी डाल दी। आपको पता है कि आपके इस थोड़ी सी परेशानी की वजह से आपके मुल्क के रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ है। आपको किसी ना किसी जगह पे वो टेक्नोलॉजी है, वो सियासत है, आपको अच्छाई के लिए बारिश का पहला कतरा बनना है। अब ये किसी का ये कानून मौजूद पहले से था। जिस दिन पाकिस्तान का कानून बना, कोई 73 का आइन कहता है, कोई कौन सा आइन कहता है, जो भी आइन बना उसमें हर चीज हमारे आइन में दर्ज है कि हमने कुछ लेना है, कुछ देना है, किसी से कुछ मंगवाना है, वो डॉक्यूमेंटेड हो, उसकी बाकायदा रसीदें हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ चाइना की। चाइना एकदम से ऊपर नहीं आ गया कि अभी ये कोई बंदा समझे कि ये पिछले 5 साल में या 6 साल में चाइना ने इतनी तरक्की कर ली। चाइना भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, 2-4 साल का फर्क होगा। चाइना ने किया क्या, आजाद होने के साथ ही उन्होंने अपनी एक चीज जिसपे तवज्जो दी कि हमने एक माचिस की डिबिया भी खरीदनी है जिस बंदे ने उसके पास रिकॉर्ड हो
اس نے یہ ماچس کی ڈبیا کا 1 روپیہ، میں مثالاً 1 روپیہ کہہ رہا ہوں، 1 روپیہ اس نے کیسے کمایا؟ یہ ماچس کی ڈبیا لی، یہ کام کیا، وہ سب کچھ اس ماچس کی ڈبیا پہ ٹیکس دیا۔ جب آپ اپنے ملک کو ٹیکس دیتے ہیں تو تبھی ملک آپ پہ لگاتا ہے نا۔ چائنا نے ٹیکنالوجی میں کیسے اتنی ترقی کی کہ اس نے ٹیکنالوجی پہ بہت بڑا ریلیف دیا۔ ابھی جیسے جیسے ہمارے ملک میں بھی ٹیکنالوجی آتی جائے گی، ٹیکنالوجی پہ آپ کو ریلیف ملتا جائے گا۔ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس فونز تو آ رہے ہیں، اسمارٹ فونز تو ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں کمیونٹی بن کے یہ جو موبائلز کمپنی ہے نا، ان کو بھی ایگری کرنا ہے اس چیز پہ کہ بھائی اگر آپ ہمیں 4G 3G کے پیسے لے رہے ہو تو 4G 3G دو تو صحیح ہم کو۔ ہمارے پاس 4G 3G ہے نہیں، پیسہ 4G 3G کا لی جا رہے ہو۔ آپ یقین کریں دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سڑک پہ کھڑا ہوا بندہ کسی بھی کمپنی کی سم سیل کر رہا ہو، یا کہیں دنیا میں نہیں ہوتا، یا دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ بھی ایک فنگر پرنٹ مشین لے کے کھڑا اور آپ کو کہے کہ لو جی یہ آپ ایک سم لے لیں اور اپنے فنگر پرنٹ دے دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ موبائل سم جو ہوگی وہ آپ کو صرف اور صرف دفتر سے خریدنا پڑے گی۔ یہ جتنے بھی لوگ باہر پاکستان میں فٹ پاتھ پہ، کسی ریڑھی پہ، کسی تھڑے پہ بیٹھ کے یہ جو سمیں فروخت کرتے ہیں، اس چیز کے اوپر بھی کام جاری ہے، اس چیز پہ بھی بہت بڑا کام ہوگا، یہ بند ہوگا۔ کیوں؟ ایک لیگل طریقہ کار نہیں ہے نا، کسی بندے کی سم بند ہو جاتی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ کو ٹیکنالوجی میں زندہ رہنا ہے۔ میری سم اگر بند ہو جاتی ہے تو میں اس بندے کو کہاں ڈھونڈوں گا، جبکہ دفتر سے میں نے سم لی ہوئی نہیں ہے۔ میں دفتر جاؤں گا، دفتر والا کہے گا بھائی جہاں سے سم لیا وہاں جاؤ، اب میں واپس اس تھڑے پہ آؤں گا تو تھڑے پہ تو بندہ ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ آپ ڈاکومنٹڈ نہیں تھے، آپ کا کاغذوں میں درج نہیں تھا۔ تو یہ جو ہمارے فونز کے 90% درآمد میں اضافہ ہوا ہے، اس سے یقین کریں ہمارے ملک کا اتنا اچھا پہلو پوری دنیا کے سامنے گیا کہ بھائی لوگ حیران ہو گئے، کمپنیاں آنا چاہ رہی ہیں یہاں پہ، بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پہ آنا چاہ رہی ہیں۔ وہ کیوں؟ انہیں سمجھ لگ گئی ہے کہ جو ہمارے دشمن ملک نے ہمارا چہرہ دنیا کو دکھایا تھا کہ یہ پاکستان نہیں تو بدھو ہیں، انہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ ہی نہیں، ہمارے طرح طرح کے مذاق بنائے جاتے تھے ہمارے دشمن ملک کی جانب سے۔ میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اتنے بھی ہم بھولے والے نہیں ہیں، اتنے بھی ہم وہ نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا۔ صرف کیا ہے کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا، اب ہمیں الحمدللہ موقع ملا ہے، ہم ٹھیک ہوں گے، ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں پوری دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستانی کیا ہیں۔ یہ میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ 90% امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے اسمارٹ فون کی، لیگل طور پہ، لیگل طریقے سے۔ اگر دیکھیں 1 لاکھ روپے کا فون بھی باہر سے آیا، اس نے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے پہ 5 روپے یا 10 روپے آپ ٹیکس لگا لیں، میں مثال دے رہا ہوں یہ سب چیزیں، 1 لاکھ پہ اس نے 5 روپے یا 10 روپے ٹیکس دینا تھا، تو 90% کے حساب سے لگائیں کہ آپ کی حکومت کا کتنا ریونیو بنا، کتنا اس کو ٹیکس اکٹھا ہوا۔ یہ سب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہونے سے ہو گئی، آپ بھی پریشانی سے بچ گئے۔ تو ایسے ہی میری گزارش ہے، آپ کچھ بھی خریدیں دنیا میں کہیں بھی، پاکستان کے لیے کچھ بھی خریدیں، پاکستان کے لیے کچھ بھی منگوائیں، اس کی باقاعدہ ایک رسید اپنے پاس رکھیں، جو کچھ بھی کریں وہ ڈاکومنٹڈ کریں۔ ابھی دیکھیں چائنا نے ترقی کیسے کی، میں آپ کو روز بتاتا ہوں کہ آپ صرف اپنی زندگی سے 10 منٹ نکالیے کسی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے 10 منٹ نکالیے اور لوگوں کو بتائیے کہ دوسرے ممالک نے ترقی کیسے کی۔ چائنا نے ترقی کیسے کی؟ چائنا نے ٹیکسز لگائے، ٹیکس لگا کے ایک ایک چیز ڈاکومنٹڈ کی، پھر وہ پیسہ انویسٹ کیا اس نے ٹیکنالوجی پہ۔ ابھی ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ ہوگا تو پیسہ کوئی لگائے گا نا، جب تک ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو لگائیں گے ہم کہاں سے؟ ہم صرف دیکھتے رہیں گے منہ کو کہ یار فلاں ملک کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، فلاں ملک کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ہم صرف بیٹھ کے جسے کہتے ہیں نا جلتے کڑتے سڑتے رہیں گے۔ اتنا زمانہ 5G 6G کا زمانہ آ گیا ہے، اور ہمارے یہاں پہ آپ کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں تو 1G کے بعد 0 ہو جاتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میں لگتا ہے 1857 میں آ گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو چاہیے کہ آپ سب کچھ ٹیکس دیں، سب کچھ ڈاکومنٹڈ کریں، تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں FBR کی جانب سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں پیغام دینا چاہوں گا ان تمام سوشل میڈیا پہ جو کام کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا سے پیسہ کماتے ہیں، ان سب کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنا A to Z ڈاکومنٹڈ رکھیں۔ تو جو دوست سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتے ہیں ان کو چاہیے ایک ایک چیز اپنی ڈاکومنٹڈ رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں لو جی میں نے یہ موبائل خرید لیا ہے، یا میں نے یہ کچھ بھی خرید لیا، میں نے تو ٹیکس دے دیا ہے۔ بھائی یہ ٹیکس اور طرح کا ہے، جو آپ پہ واجب الادا ہے۔ آپ نے واجب الادا کا لفظ ہر پاکستانی نے سنا ہوگا۔ واجب الادا آپ پہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر میں مہینہ 5 لاکھ روپے کماتا ہوں تو پاکستانی قانون کے مطابق جو واجب الادا مجھ پر 5 لاکھ روپے کے حساب سے ٹیکس ہوگا وہ مجھے دینا ہوگا۔
اگر میں نہیں دیتا تو پھر میں اپنی حکومت سے کسی قسم کا شکوہ نہیں کر سکتا. ٹیکس دینے کا سب سے بڑا فائدہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ فائلر ہونے کا، ٹیکس دینے کا. آپ کی تعلیم فری ہوتی ہے، یہ قانون میں موجود ہے، ابھی لوگوں کو پتہ نہیں تو اس میں حکومت پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا میڈیکل فری ہوتا ہے، آپ کی سفری سہولیات آپ کو ملتی ہیں ٹیکس دینے کی وجہ سے. یہ اگر لوگوں کو نہیں پتا تو اس میں عوام کا قصور ہے، حکومت کا قصور نہیں ہے. آپ باقاعدہ پڑھیں، سنیں. جو لوگ آپ کو اور بھی ہم جیسے بہت سے لوگ ہوں گے جو الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں، میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، جو پاکستان کے بارے میں اچھا سننا چاہتے ہیں، پاکستان کے بارے میں اچھا جاننا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک دم اضافہ ہوا ہے 90% ہمارے موبائل کی امپورٹ میں، یہ ہمارا ایک انقلابی قدم ہے. اس سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم الحمدللہ کتنی اچھی قوم ہے. اور آنے والے دنوں میں بھی ہم سب عہد کرتے ہیں کہ سب کچھ ڈاکومنٹڈ کریں گے اور اپنے ملک کی ترقی میں جتنا بھی اپنا حصہ ادا ہو سکا ہم کریں گے. اور اگر آپ کو لگے کہ ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم نے آپ کے سامنے وہ خبر، وہ پوائنٹ رکھا جو پاکستان کی تعمیر و ترقی سے تعلق رکھتا تھا، تو پلیز ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم کو جوائن کریں. آپ سب کا بہت شکریہ.